السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل کون، استاد یا والد؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبد الاحد ازہری جو مصر کے بہت اچھے فقہا ہیں میرے مہمان ہوئے۔ ایک مجلس میں آپ نے حاضرین کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت کی، پھر گفتگو کا دور شروع ہوا۔ بات نکلی کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہند میں۔ اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، کچھ محبت رکھنے والے علماء نے مجھے مسند پر بیٹھا دیا اور کہا ہمیں کچھ نصیحتیں کریں۔ نصیحت کے بعد سوال جواب کا دور شروع ہوا۔ کسی نے پوچھا استاد کا رتبہ بڑا یا والدین کا؟ میں نے کہا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ والدین بچے کو نیچے دنیا میں لانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور استاد بچے کو دنیا سے اوپر لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس جواب پر ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا مجھے آپ کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ کچھ سمجھا دیں۔ اس نے کہا کہ صحابہ کے دور سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، غالباً حضرت معاذ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر عمل صحابہ، پھر آخر میں قیاس ہے، اور آپ نے پہلے ہی قیاس کو اٹھایا، حالانکہ والدین کا رتبہ منصوص علیہ ہے، اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ قیاس ہے۔ جب نص کسی چیز کی فضیلت میں وارد ہو جائے وہ ہر حال میں افضل ہی رہتی ہے تاکہ کوئی دوسری نص اس کے خلاف وارد نہ ہو جائے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ واقعی اتنی زبردست چوک مجھ سے کیسے ہو گئی، جبکہ اصول میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کے ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی ثبوت چاہیے، یا ایسا مضبوط باسند متصل قول نبی چاہیے جو اس فضیلت میں ثواب و عقاب کے معاملے میں صریح ہو۔ میں نے کہا واقعی میں غلطی پر تھا، کچھ اور فرمائیں۔ کہا کہ ایک باندی تھی ابو لہب کی آزاد کردہ جس کا نام تھا سویبہ، جنہوں نے چند روز آپ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے راستے میں بچھا دی۔ یہ درجہ دیا اس ذات کو جس نے چند روز دودھ پلایا، تو جنم دینے والی کا کیا حق ہوگا؟ اور دوسری طرف حضرت جبرائیل جو من وجہ آپ کے استاد تھے، ان کی آمد پر اس قسم کی تکریم ثابت نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب سے اطمینان ہوا، کلام الہی اور عمل نبی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اٹھ کر چل دیے۔ میں نے کہا شاید کوئی فقہا ہیں۔ اہل مجلس نے کہا کہ یہ ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مفتی سعید احمد پالن پوری ہیں۔